اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں کون کون سی اہم تجاویز منظور کی گئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یو سی سی یکساں سول کوڈ، آپ جانتے یہ ہے ایک شیطانی بل، میں اسے کہتا ہوں شیطانی بل۔ اسے ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ناپاک بل ہے جو ملک میں انتشار پیدا کرے گا، ملک میں بدامنی پھیلائے گا۔ ہمارے پیارے سنویدھان نے جو اس ملک کو کہ جنتا کو حق دیا ہے کہ آپ جس مذہب پر بھی ہے آپ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، یہ حق ہمیں اپنے سنویدھان نے دیا ہے۔ چاہے وہ عیسائی ہو، کرسچن ہو، جین ہو، مسلم ہو، ہر ایک کو اس کے سنویدھان نے یہ پیارا پیارا حق دیا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں۔ لیکن اس ملک میں جو ملک کے امن کو، ملک کی شانتی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ملک میں نفرتوں کی راجنیتی کر کے ماحول کو خراب کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ایسے شیطانی حرکت کرنے والے لوگ لگاتار یو سی سی کا ذکر کر کے یا اسے چھیڑخانی کر کے خاص طور سے مسلم پرسنل لا شریعت میں مداخلت کر کے صرف اور صرف ایک خاص سماج یعنی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہی لوگ ایسی شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یو سی سی جو یہ ناپاک بل ہے، اس کو ایک اسٹیٹ نے باقاعدہ پاس کیا ہے، منظور کیا ہے، لیکن اب آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اس کے خلاف میدان میں اتر گئی ہے، اور مسلم پرسنل بورڈ نے کہا ہے کہ یو سی سی کو عدالت میں ہم لوگ چیلنج کریں گے۔ اجلاس ہوا باقاعدہ دہلی میں، اور دہلی کے اس اجلاس کے دوران یو سی سی جیسے اور بھی کئی اہم موضوعات ہیں جس پر گفتگو ہوئی اور کئی تجاویز کو منظور کیا گیا۔ اجلاس کے فوراً بعد بورڈ کے رکن کمال فاروقی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یکساں سول کوڈ کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس ناپاک بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں کسی بھی قسم کی مداخلت قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اتراکھنڈ اسمبلی سے یونیفارم سول کوڈ کو منظور کر لیا گیا ہے، جس کے خلاف مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے ایک قرارداد منظور کی گئی اور کہا گیا کہ اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس قانون کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور اس کی لیگل کمیٹی اس کی تیاری کر رہی ہے۔ اجلاس کے بعد باقاعدہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمال فاروقی نے کہا کہ یکساں سول کوڈ آئین کا، سنویدھان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کھلے طور پر بورڈ نے کہہ دیا کہ جب یو سی سی ہمارے سنویدھان کا حصہ ہی نہیں ہے، سنویدھان کے خلاف ہے، تو ہم اسے قبول ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ آئین ہمیں اپنے مذہب پر مکمل عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی وغیرہ اپنے مذہب کی پیروی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پرسنل لا سنویدھان سے ملا ہے، آئین سے ملا ہے، اور ہمارے قرآن مجید نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس میں ہم کسی بھی قسم کی مداخلت کو قبول نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف بنائے گئے قانون کو چیلنج کریں گے۔ پھر طلاق کے بعد مسلم خواتین کو نان نفقہ دیا جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، پچھلے ہفتے میں خبر آئی تھی کہ کورٹ نے یہ آدیش دیا ہے کہ مطلقہ خاتون طلاق ہو جانے کے باوجود بھی اپنے سابقہ شوہر سے وہ خرچہ اور نفقہ لیں گی، یہ اس کا حق ہے۔
تو اس کو لے کر بھی غور کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے پر کیا رد عمل پیش کیا جائے گا۔ طلاق یافتہ مسلم خواتین کے نان نفقہ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ طلاق شدہ خاتون کو خرچہ دیا جائے گا، یہ بھی شریعت سے ٹکراتا ہے، شریعت سے متصادم ہے۔ اور انہوں نے استدلال کیا، رسول اللہ نے استدلال کیا کہ اگر طلاق کے بعد بھی مرد کو ساری زندگی نان نفقہ اور خرچہ اگر ادا کرنا پڑے تو وہ طلاق ہی نہیں دے گا۔ تو یہ تو عورت پر اور ظلم ہوگا کہ جو عورت اپنے اس شوہر سے پریشان ہے اور طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر طلاق دے دے تاکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت سے بچ جاؤں، تو جب شوہر کو پتہ چلے گا کہ میں اگر طلاق دوں تو بھی اس کو خرچہ دینا پڑے گا تو پھر وہ طلاق دیں گے ہی نہیں، اور عورت پر اور ظلم ہوگا، عورت مرے گی سڑے گی اسی کے پاس، وہ طلاق دیں گے ہی نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہے یہ شریعت میں دخل اندازی ہے، جس کے خلاف باقاعدہ کئی تجاویز آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنے دلی کے اجلاس میں کئی اہم تجاویز منظور کی ہے، اور اس کو لے کر وہ باقاعدہ جمہوری طریقے سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ وہیں پر آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اس اجلاس سے علماء نے آپ سے، ہم سے، یعنی مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ آپ شریعت پر آپ عمل کرو، آپ کو شریعت پر عمل کرنے سے کون روکتا ہے؟ کچھ کم بخت کمینے ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اگر خود مسلمان یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنا ہے، مجھے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور وہ کورٹ جائے گا ہی نہیں تو کورٹ دخل اندازی کرے گی ہی کیوں؟ چند بدبخت مسلمان ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو کورٹ دخل اندازی کرتی ہے۔ ہم اگر شریعت پر عمل خود اپنے من سے اپنی مرضی سے کریں تو ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔